السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آپ یقین جانیے 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلا سے ہے۔ آپ اس بات کو سن کر چونکیے گا نہیں، بلکہ آگے کی بات بغور سنیں اور مکمل سنیں تو آپ خود یقین کر لیں گے کہ ہماری یہ بات 100% درست ہے۔ اگر ہمارا صرف بیت الخلا کی زندگی کا نظام ٹھیک ہو جائے تو ہم بڑی بڑی پریشانی، تباہی، جادو، جنات اور مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ ہماری کتنی ہی ایسی مشکلات ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں گے اور شفا ہو ہی نہیں رہی۔ جنات کے ڈسے افراد کے واقعات کا ذکر مختلف کتب میں ملتا ہے کہ کتنے ہی جنات لوگوں کو صرف اس لیے اذیت دیتے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ بیت الخلا میں گیا تو اس نے ہمارے کھانے میں پیشاب کیا تھا، نجاست کر دی تھی، خراب کر دیا، اس لیے ہم ان سے ناراض ہیں۔ کیونکہ جنات پر بیت الخلا کی دعا کے اثرات پڑتے ہیں۔ متاثرہ افراد نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہاں جنات کا کھانا پڑا ہے۔ اس پر جنات نے کہا کہ اگر تم وہ دعا جو سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے پڑھ لیتے تو ہم خود بخود ہٹ جاتے، لیکن اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ غور کریں، ایک چھوٹی سی مسنون دعا چھوٹی اور بڑے نقصان اور پریشانی، ایک چھوٹی سی مسنون دعا چھوڑ دی اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا اور پریشانی شروع ہوئی۔ دعا کیا ہے؟ جب آپ بیت الخلا میں جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یاد رکھیے گا کہ جب بھی جہالت کا دور ہوگا تو اس میں شراب، انتقام، موسیقی، عورت اور کتے عام ہوں گے۔ بیت الخلا سے لگنے والے روحانی امراض، 70% جراثیم، 90% بیماریاں بیت الخلا سے لگتی ہیں۔ چنانچہ وساوس کا آنا، خشوع اور خضوع کی کمی کا ہونا، اللہ کے دھیان کی کمی کا ہونا، گناہوں کی طرف مائل ہونا، گناہوں کا غلبہ ہونا، گناہوں کی خواہش اور تقاضا یعنی اللہ کی نافرمانی کا تقاضا پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر عروج اور ہر وقت اس طرف ذہن کا رہنا، یہ سب بیماریاں ہیں جو بیت الخلا میں دعا نہ پڑھ کر جانے کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کی طرف سے غضب و انتقام، معاشی پریشانیاں، جادو، جنات، گھر میں لڑائی جھگڑے بھی صرف بیت الخلا کی چھوٹی سی مسنون دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے لگتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے سچے مشاہدات ہیں جو پہلے یہ دعا نہیں پڑھتے تھے مگر اب پڑھتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے سے ان کی سال ہا سال کے گھریلو جھگڑے ختم ہو گئے، معاشی پریشانیاں ختم ہو گئیں، کاروبار، رزق میں برکت ہوئی، پوشیدہ امراض کا خاتمہ ہوا، وساوس سے نجات ملی، حتیٰ کہ وہ جنہیں کالا جادو اور سفلی علم سمجھ بیٹھے تھے وہ صرف اس دعا کا اہتمام کرنے سے ختم ہو گئے۔ ڈپریشن سے آج کون واقف نہیں ہے؟ ہر دوسرا شخص اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ ڈپریشن کا علاج بھی یہی مسنون دعا ہے، اور لاتعداد لوگوں نے عمل کر کے اس کا تجربہ اور مشاہدہ کر لیا ہے۔ آپ بھی عمل کیجئے، آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجئے اور پھر پرسکون زندگی گزاریے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو
خاص مواقع کی مسنون دعاؤں کا بھرپور اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.